موجود ہوں مدینہ منورہ میں طریق شہدائے احد پر۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے تھے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے دن جنگ احد کے دن جب جا رہے تھے اور منافقین جو ان کے ساتھ تھے وہ اسی جگہ سے جو ہے وہ واپس مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عرفان سہیل اور اس وقت موجود ہوں مدینہ منورہ میں طریق شہدائے احد پر۔ یہ جو راستہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی احد والوں کی زیارت کے لیے جاتے تو اسی راستے سے احد کی طرف جاتے تھے۔ اس کے آگے مسجد شیخین بھی ہے اور اس کے آگے ایک چھوٹا سا میدان ہے، اور مسجد شیخین وہ جو جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے دن جب جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے اوپر جو ہے لشکر کو ترتیب بھی کیا تھا۔ میں اس وقت موجود ہوں طریق شہدائے احد، یعنی روڈ جو شہدائے احد کے نام سے معروف ہے، اس روڈ کے اوپر موجود ہوں۔ میرے پیچھے آپ مسجد شیخین بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ سارا کا سارا پیچھے جو میدان ہے یہ سارا کا سارا شیخین کے نام سے معروف ہے، اور یہ مسجد شیخین بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے لیے اسی راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے تھے، اور اسی جگہ کے اوپر دو صحابی بچوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی بھی کرائی تھی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو اس جگہ کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ مسجد شیخین طریق شہدائے احد یعنی روڈ شہدائے احد پر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد پر جاتے ہوئے اس مقام پر قیام فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو اسی مقام پر ترتیب دیا تھا۔ اس مسجد کو درہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن اسی مقام پر زنا پہنی ہوئی تھی، اور اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سن بچوں کو مدینہ منورہ واپس بھیجا تھا۔ لیکن کم سنی کے باوجود رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب کو اجازت مل گئی تھی۔ رافع بن خدیج کو اجازت ملنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ماہر تیر انداز تھے۔ جب ان کو اجازت مل گئی تو سمرہ بن جندب نے کہا کہ میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں، اگر میری اس سے کشتی کرائی جائے تو میں اس کو بچھاڑ دوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دونوں کی کشتی کرائی۔ جب ان دونوں کی کشتی کرائی گئی تو سمرہ بن جندب نے رافع بن خدیج کو بچھاڑ دیا، اور اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیام فرمایا، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کے لیے 50 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، اور اس کے امیر محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس جماعت کے عبداللہ بن قیس خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہرا دے رہے تھے۔ طلوع فجر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر فجر کی نماز ادا کی۔ مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی نے موافقت کی اور 300 افراد کو واپس لے کر مدینہ منورہ آ گیا۔ عبداللہ بن ابی واپسی کی وجہ یہ بیان کرنے لگا کہ میری بات نہیں مانی گئی، اس لیے میں واپس جاتا ہوں۔ مقام شیخین کی جگہ بعد میں مسجد بنا دی گئی جو مسجد شیخین کے نام سے معروف ہے۔